بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی مجلس میں ہم امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بعض بدعتی روات سے روایتیں لی ہیں اس پر مختصر بحث کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، الحمدللہ امام بخاری ہوں یا کوئی بھی ائمہ محدثین میں سے یہ قرآن و سنت کے پاسبان تھے، قرآن و سنت کے محافظ تھے۔ ان کی زندگیاں وقف تھیں قرآن و سنت کی اتباع کے لیے، قرآن و سنت کی خدمت کے لیے۔ انہوں نے دنیا کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ بدعت سے دور رہنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، بدعت گمراہی کا نام ہے، اتباع قرآن و سنت ہی دین ہے۔ صحیح بخاری بری ہوئی ہے الحمدللہ۔ ائمہ محدثین کی سب کتابیں اتباع سنت اور بدعت سے دوری پر بری ہوئی ہیں۔ اچھا، اب بعض احباب بیجا ائمہ محدثین پر اعتراض کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے اعتراضات محدثین پر نہیں ہیں، ان کے اعتراضات اپنی بدعات کو پختہ کرنے کے لیے، بدعات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے حواریوں کو بدعت کے ساتھ چمٹے رہنے کی وجہ سے، جس کے ساتھ ان کا روزی روٹی چلی ہوئی ہے، کھانا بانا چل رہا ہے، حرام اکٹھا ہو رہا ہے، تو وہ لوگ کیسے مناسب سمجھیں گے کہ ہم ان کو بدعتی کہیں اور یہ ہم سے دور ہو جائیں، ہمارے گلے پڑ جائیں گے؟ تو وہ پھر نہ اپنے معتقدین کو تسلی دینے کے لیے، بدعت پر اور کاربند کرنے کے لیے وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، لو جی محدثین نے تو بدعتیوں سے روایتیں لی ہیں۔ اور بھائی جان، پہلی بات یہ مقدمہ یہ سمجھا جائے کہ ائمہ محدثین کی ساری زندگی قرآن و سنت کی خدمت اور اتباع پر گزری اور انہوں نے ایک ایک بدعت کا رد کیا۔ الحمدللہ صحیح بخاری اٹھائیں تو صحیح بخاری کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حدیث، ایک ایک سطر وہ قرآن و سنت پر مشتمل ہے الحمدللہ۔ اور بدعات کے کما کے لیے صحیح بخاری کے لیے کافی ہے۔ کون سا باب ہے، کون سا صفحہ ہے، کون سا مسئلہ ہے جس میں بدعات و خرافات کا رد نہیں کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ پہلے یہ سمجھا جائے۔ تو بدعت ہی ہے، گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لوگوں نے بدعت سے اتنا پیار کیا کہ بدعت کی قسمیں بنا لیں، یہ جی حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبے کا ٹکڑا ہے جو نبی پاک علیہ السلام ہر خطبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ ہر کسی کو یہ پتہ چل جائے بدعت کے قریب ہم نے نہیں جانا۔ اور یہ احادیث ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ کیوں نقل کی ہیں؟ ان کا ایمان عقیدہ تھا کہ بدعت سے ہم نے دور رہنا ہے۔ یہ بطور مقدمہ بات کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائی جو بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ان سے نکلیں، وہ دور رہیں۔ بدعات کے رد پر بدعات کا انسائکلوپیڈیا محدث ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے مختلف کتابوں سے شیخ مشہور حسن علی سلمان حافظہ اللہ نے مرتب کیا، اور یہ مجموعہ اردو میں بھی دستیاب ہے پاکستان میں الحمدللہ۔ اس کو ہم لازم پکڑیں۔ اس طرح بدعت پر اور بھی کئی کتابیں ہیں، ہمیں وہ پڑھنی چاہیے۔ کیوں جی؟ اب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا اتباع سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ سنت ہی ایسی چیز ہے، قرآن و سنت جس کو لازم پکڑنا فرض ہے۔ جو قرآن و سنت کو لازم پکڑتا ہے بدعات خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر جو بدعات کو گلے لگائے ہوئے ہیں، وہ قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن و سنت کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ضروری باتیں۔ پہلی بات، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمہ صفحہ نمبر 383 384 میں کچھ راویوں کا ذکر کیا ہے جو اہل بدعت سے تھے، ان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ روایات سے بخاری میں نقل کی ہیں، ذکر کیا ہے، وہاں تفصیلات ذکر کی ہیں کہ یہ کون سی بدعت کے مرتکب تھے، امام بخاری صاحب نے ان سے کب روایت لی ہے، کب روایت چھوڑی ہے، کون سی روایتیں لی ہیں، یہ ساری تفصیلات اصول حدیث کی کتابوں میں بھی موجود الحمدللہ، اور فتح الباری کے مقدمہ میں بھی یہ بحث موجود ہے، صفحہ 383 اور 384۔ جی شیخانہ۔ فالمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع، یعنی بدعتی راوی ایسا، بدعت کی قسمیں ہیں مکفرہ مفسقہ، یعنی بڑی بدعت جو انسان کو کفر تک پہنچا دے، چھوٹی بدعت جو انسان کو گنہگار کر دے، مفسقہ فاسق بنا دے، تو اس کی محدثین نے تقسیم کی ہے۔ تو جو اہم باتیں ہیں آخری وہ ہم پڑھتے ہیں کتاب سے۔ اس میں ذکر کیا ہے لیس فیہم من اہل البدعۃ لیس فیہم من بدعتہم مکفرہ، ان کی روایت کو لائے امام بخاری رحمہ اللہ ان کی روایت کو لائے ہیں جو بدعت مکفرہ پر کاربند نہیں تھے، پہلی بات، یعنی وہ بڑی بدعات کے مرتکب نہیں تھے کہ جو ان کو کافر قرار دے دے، کفر تک پہنچا دے، ایسی بدعات ان راویوں میں نہیں تھی، پہلی بات۔ دوسری، اکثرهم لم يكن داعیہ الی بدعتہ، اور یہ وہ روات ہیں صحیح بخاری کے روات جن میں سے کوئی بھی یا اکثر کہہ لیں اپنی بدعت کی طرف داعی نہیں تھے، بدعت کی طرف غلطی سے صاحب سے ان سے کچھ چھوٹا موٹا ارتکاب ہوا، ویسے وہ متبع سنت راوی تھے، ایسے نا جی، ہاں انسان ہونے کے ناطے لغزش سے ان سے وہ چھوٹا موٹا عمل میں کوتاہی ہوئی، وہ مراد ہیں جی۔ او کان داعیۃ ثم تاب، یا کچھ ایسے بھی راوی تھے جو پہلے داعی رہے، لوگوں کو اس بدعت کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ اب ایک انسان اپنی غلطی سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ یعنی اللہ تعالیٰ بھی قبول کرے گا انشاءاللہ، ہمیں بھی انسان ہونے کے ناطے اسے ہاتھ ہلا رکھنا چاہیے، جس نے توبہ کر لی ہے۔ جس راوی نے توبہ کر لی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے راویوں سے ہی روایت لی ہے۔ آگے جی، اکثر ما یروی لهم فی المتابعات والشواہد، تیسری بات بڑی اہم، ایسے راویوں کی روایت، اکثر روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ اصول میں نہیں روایت لائے، صحیح بخاری کے ہر باب کی پہلی حدیث اصول ہے، اسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اس کے آگے توابع اور شواہد کا ذکر ہے۔ یہ بھی اصول سمجھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایسے راویوں کی روایت کو اصول میں نہیں لاتے بلکہ توابع اور شواہد میں لاتے ہیں۔ اصل بنیاد جو اصول والی روایتیں ہیں ان میں الحمدللہ کوئی چھوٹے بدعت کا مرتکب راوی سے بھی امام بخاری روایت نہیں لائے بلکہ توابع اور شواہد میں لائے ہیں۔ آگے جی، کثیر منہم لم یصح ما رموا بہ، اکثر یہ وہ راوی ہیں بدعتی راوی، بدعت مفسقہ والے، چھوٹی بدعت والے کہ جن پر بدعت کا الزام لگایا گیا ہے اور یہ بدعت ان سے ثابت بھی نہیں ہے، یہ بھی ہے نا مسئلہ۔ جیسے ہمارا ہی دور لے لیں، ایسے ہی کوئی شیطان ذہن میں بات بٹھا دے، ایسے ہی انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی بات، کچھ بھی نہ ہو بات، بس اس کے ہمارے دل میں شیطان نے ڈال اس کی مخالفت کرنی ہے، اس سے دشمنی بنانی ہے، تو ہم ایسے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، نہ ہمیں جنت کی فکر، نہ جہنم کی فکر، نہ کرامن کاتبین کا فکر، نہ اس کا فکر کہ ہمارا جسم قیامت کو بولے گا اللہ یہ فلاں پر اتنے بہتان لگائے تھے، تہمت لگائی تھی، نہ زمین کا فکر، نہ اللہ کا فکر کہ زمین بھی سنتی ہے، اللہ بھی سن رہا ہے۔ ہم بس اپنی دشمنی، اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے کسی سادہ انسان پر تہمتیں لگانے کے لیے ہم شروع جاتے ہیں۔
تو یہ راوی بھی اکثر ایسے ہی ہیں جن پر تہمتیں لگائی گئیں لیکن ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے الحمدللہ. تو ہمیں جب بھی کسی پر بولیں 1,00,000 مرتبہ سوچیں، ہو سکتا ہے میرا وہ بولنا ہی مجھے جہنم لے جائے، میں فائدہ کوئی نہیں ہے بولنے کا. چلیں جی، یہ چند ضروری باتیں تھیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے چند بدعتی راویوں سے روایتیں لی ہیں. ایک ہم نے مقدمہ بیان کیا اور 4 ہم نے اہم جواب دیے. تو اس پر بات کی جائے تو ماشاءاللہ گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہاں سے لائیو ہیں. بیٹا میں نا بدھ اور جمعرات لاہور ایک ہم نے ادارہ ہے ہمارا، وہاں میں ہوں. ابھی میں لاہور بیٹھا ہوں، لاہور. باقی دن قصور میں اور گاؤں بچیوں کے جو طالبات کا ادارہ ہے وہاں. تو 2 دن میں نے یہاں فکس کیے ہیں ہائی لیول تخصص کے کلاسز کے لیے. بارک اللہ فیکم. جی شیخ، بارک اللہ فیکم.